ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس جب کسی بندے کو ایک مرتبہ محسوس ہو جائے تو اس کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا والوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور ایمان کی حلاوت کیسے ملتی ہے؟ جب نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ سر چشمہ ہدایت ہے، دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ ہستی ہیں جنہوں نے انسانیت کے سامنے کتاب اللہ پہ عمل کر کے دکھانا تھا اور اپنا فریضہ پورا کر کے اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسی ہی محبت رسول بھی فرض ہے۔ اور صرف فرض نہیں بلکہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جس دل میں محبت رسول نہیں، اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کے محبوب نہ بن جاؤں۔ محبت رسول کی بنیاد پر ہمارے ایمان کی عمارت کھڑی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت مستحکم ہوتی ہے، اگر بنیاد کمزور ہے تو عمارت کو مضبوط بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارے ایمان کی عمارت محبت رسول کی بنیاد پہ کھڑی ہے۔ بلکہ میں اگلی بات کروں کہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس بھی محبت رسول کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر محبت رسول ہے تو بندہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرتا ہے، اگر محبت رسول نہیں تو ایمان کی حلاوت سے، مٹھاس سے بندہ محروم ہوتا ہے۔ جیسے گڑ میٹھا ہوتا ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، ایسی ہی ایمان میں ایک مٹھاس ہے، ایمان میں ایک حلاوت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھار بندے کی طبیعت پہ صفرا کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ حکیم حضرات جانتے ہیں
اس کی وجہ سے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ بندہ میٹھا گڑ بھی کھائے اس کو کڑوا محسوس ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، وہ بندہ چیزوں کی مٹھاس محسوس نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی جب کسی بندے کے من پر، کسی بندے کے باطن پر گناہوں کے صفرا کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ ایمان کی اپنی مٹھاس ہے۔ ہم نے اگر ایمان کی مٹھاس معلوم کرنی ہے تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا، بلال کیا وجہ تھی جب مکہ کے ظالم آپ کے گلے میں رسی ڈال کے آپ کو چٹانوں پر گھسیٹا کرتے تھے، گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹایا کرتے تھے، سینے پہ بڑے بڑے پتھر رکھا کرتے تھے، پھر بھی آپ کی زبان سے احد احد کا نعرہ کیوں بلند ہوتا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ مجھے اس وقت مزہ آ رہا ہوتا تھا۔ حضرت سمیہ سے پوچھنا پڑے گا، سمیہ عورت ذات تو بہت پست ہمت ہوتی ہے، جلدی موقف چھوڑ جاتی ہے، آخر کیا وجہ تھی کہ مکہ کے ظالم آپ کو مار مار کے تھک جاتے تھے، پھر بھی آپ 1 انچ کے لیے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں؟ تو وہ جواب دیں گی کہ جی ہاں، مجھے اس وقت مزہ آ رہا ہوتا تھا۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس جب کسی بندے کو ایک مرتبہ محسوس ہو جائے تو اس کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا والوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور ایمان کی حلاوت کیسے ملتی ہے؟ جب بندے کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت ہو۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خصلتیں جس بندے میں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لے گا۔ 3 خصلتوں کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس بندے کو محسوس ہو جاتی ہے۔ پہلی خصلت، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ بندے کو اللہ اور رسول کے ساتھ ما سوا سب سے زیادہ محبت ہو۔ جب یہ کیفیت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے، اور جب ایمان کی مٹھاس بندہ محسوس کرتا ہے تو وہ نیک اعمال کی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، مادی دنیا کی اپنی لذات ہیں، روحانی دنیا کی اپنی لذات ہیں۔ مادی دنیا میں نرم اور مرغن غذائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ روحانی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنے کا اپنا مزہ ہے۔ نرم نرم بستروں پہ شباشی کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ آدھی رات کے وقت اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرنے کا اپنا مزہ ہے۔ دوستوں کے درمیان محفلوں میں کھلکھلا کے ہنسنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کی تنہائیوں میں اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا اپنا مزہ ہے۔ سکرین کے سامنے بیٹھ کے تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ قرآن عظیم الشان کو کھول کے تلاوت کرنے کا اپنا مزہ ہے۔ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ پوری رات سیل فون پہ گفتگو کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کے آخری پہر اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کے ذریعے تار جوڑنے کا اپنا مزہ ہے۔ یار دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ جانے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ اللہ کی دین کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے کا اپنا مزہ ہے۔ مادی دنیا کی اپنی لذات، روحانی دنیا کی اپنی لذات، اور روحانی دنیا کی لذات کیسے بندے کو نصیب ہوتی ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ نماز میں کیا لذت ہے، ہمیں نہیں پتا تلاوت میں کیا سرور ملتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اللہ بولتے ہوئے بندے کی جسم کی رگ رگ ریشہ ریشہ کیسے شیر و شکر بن جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں اس دنیا کی لذات کا احساس نہیں ہے،
रूहानी दुनिया की लज्जात उन लोगों को महसूस होती हैं जिनको ईमान की हलावत नसीब हो जाती है। ईमान की हलावत कैसे नसीब होती है? जब अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माँ सिवा सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो जाए। हज़रात सहाबा किराम का यही कमाल था। उनके कारनामे, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी रसूलुल्लाह के साथ वारफ्तगी, दीन की खातिर अपना सब कुछ निछावर करने का जज्बा, ये जो कुछ कारनामे हमें आज नामुमकिन नजर आते हैं वो हकीकत में वाक़या हो चुके हैं। लेकिन उसकी बुनियादी वजह क्या थी कि उन लोगों को ईमान की हलावत नसीब हो चुकी थी। हज़रत बिलाल को अगर ईमान की हलावत और मिठास महसूस न होती, वो इस दीन की खातिर कभी इतने मुजाहदात बर्दाश्त न करते। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी जान कुर्बान करने के लिए कभी तैयार न होती अगर उनको ईमान की हलावत का एहसास व इदराक न होता। कितनी मोहब्बत करते थे हज़रात सहाबा किराम, सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते थे? फरमाया वल्लाहि वल्लाहि काना अहब्ब इलैना मिन अमवालिना व अबनाइना व आबाइना व अज़वाजिना हत्ता मिनल माइल बारिद अला ज़मा। कसम है खुदा की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हमारी अमवाल, हमारी औलाद, हमारे अबा व अजदाद, हमारी बीवियां, यहाँ तक कि शदीद गर्मी के मौसम में शिद्दत की प्यास की सूरत में जो बंदे को ठंडा पानी मरगूब होता है, उससे भी ज़्यादा हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। यानी बंदे को शदीद प्यास लगी होती है, ठंडा पानी नजर आता है, बस बंदे का जी चाहता है कि मैं किसी तरीके से पहुंचूं और पानी पीऊं। फरमाया कि उस शदीद प्यास की हालत में ठंडा पानी जितना बंदे को मरगूब होता है, उससे ज़्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत थी। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सुलह हुदैबिया की तजदीद के लिए मदीना मुनव्वरा आए थे तो वापस चले गए और अहले मक्का से कहा था, अगरचे हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु अभी मुसलमान नहीं हो चुके थे, लेकिन अहले मक्का से कहा था वल्लाहि कसम है खुदा की, मा रअयतु अहदन युहिब्बु अस्हाबुहु कमा युहिब्बु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदन। मैंने किसी को नहीं देखा कि उसके साथी उसके साथ ऐसी मोहब्बत करते हों जैसा कि मैंने रसूलुल्लाह के असहाब को देखा है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। शदीद मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत, खाली खूली नारों वाली नहीं, दावों वाली नहीं। मेरे भाइयों, हमारी मोहब्बत और उनकी मोहब्बत में कोई निस्बत ही नहीं हो सकती। ये आज से 40-50 साल पहले की बात है, 40 साल पहले की बात है, जब अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ जिहाद हो रहा था। मुझे एक बंदे ने बताया कि उन दिनों में मुजाहिदीन पर एक वक्त ऐसा आया था, हालात इतने शदीद थे, न शहरों में पनाह की जगह मिल रही थी, न देहात में पनाह की जगह मिल रही थी, पहाड़ों में भी छुपना दुश्वार था। चुनांचे कई कई दिन इस हाल में हम पहाड़ों की चोटियों पे गुजारते थे कि खाने को एक लुक़मा नसीब नहीं होता था, पीने को पानी नहीं मिलता था, शदीद सर्दी पड़ती थी। शदीद सर्दी में पहाड़ की चोटी पर एक मोर्चे में कुछ हजरात बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे और कहने लगे कि हमने तो इस दीन की खातिर ऐसे मुजाहदात किए और इस दीन की खातिर ऐसी कुर्बानियाँ दी कि ऐसी कुर्बानियाँ तो सहाबा किराम ने भी नहीं दी होंगी। उस बंदे ने नादानी में ऐसी बात कर ली, अगरचे उनको इस बात का एहसास नहीं होगा कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, बस नादानी में ये बात कर ली कि इतनी कुर्बानियाँ तो हजरात सहाबा किराम ने भी नहीं दी होंगी जितनी हमने दी हैं। बहरहाल फिर वही बंदा रात को सोया, सुबह के वक्त अपने साथियों को एक ख्वाब सुनाया। कहते हैं कि मैं रात को सोया तो मैंने अजीब ख्वाब देखा कि एक 4x4 डाला है, उसमें मैं हूँ, मेरे साथ 2-4 साथी और हैं, हम पीछे बैठे हुए हैं और चंद एक सहाबा किराम भी पीछे बैठे हुए हैं और गाड़ी की फ्रंट सीट पे ड्राइवर के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र कर रहे हैं। तो गाड़ी पहाड़ी पे चढ़ रही थी, दुश्वार गुजार रास्ता था, दाएं बाएं ख़तरनाक खाइयाँ थी और गाड़ी चढ़ रही थी। अचानक
ड्राइवर ने कह दिया कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। अब ब्रेक फेल हो गए का माना यह है कि अब ये गाड़ी गई और मेरे कंट्रोल से बाहर है। अब ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, गाड़ी ने रिवर्स पे आना शुरू कर दिया। चूंकि चढ़ाई पे चढ़ रही थी तब गाड़ी रिवर्स पे आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो गई। तो उस वक़्त हमने बहुत फुर्ती का मुजाहरा किया, जो हम चंद मुजाहिदीन थे। हमने छलांगे लगाई और पहाड़ की तरफ भागे कि हम पहाड़ से कोई पत्थर लेके आ जाएं और गाड़ी के टायरों के नीचे रख दे ताकि गाड़ी पीछे ना आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ न पहुँचे। हम पहाड़ से पत्थर तलाश करके ला रहे थे। हमने किया देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने गाड़ी के टायरों के नीचे अपने सर रखे हुए थे और अपने सरों के साथ उन्होंने गाड़ी को रोका हुआ था, गाड़ी को पीछे नहीं आने दे रहे थे। ये अल्लाह की तरफ से एक तंबीह थी कि मेरे महबूब के सहाबा तक तुम नहीं पहुंच सकते। तो मेरे भाइयों, हजरत सहाबा किराम सच्ची और सुच्ची मोहब्बत करने वाले थे। हम भी मोहब्बत के दावे करते हैं, आप हजरत सब मोहब्बत के दावेदार हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सच्ची मोहब्बत से हम कोसों दूर हैं। अभी हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के उन तकाज़ों को पूरा नहीं किया जिनको पूरा करके हम हकीकी आशिकाने रसूल बन सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज़ किया मता तक़ूमुस्साअ, क़ियामत कब वाक़िया होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माज़ा अअदत्त लहा, आपने क़ियामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? क़ाल मा अअदत्तु लहा मिन कसीर सलातिन वला सियामिन वला सदक़तिन, न तो मैंने ज़्यादा नफल नमाज़ें पढ़ी हैं, न मैंने ज़्यादा नफल रोज़े रखे हैं, न मैंने ज़्यादा नफली सदक़ात दिए हैं, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, हाँ इतनी बात है कि मैं अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत मअ मन अहबब्ता, बस बात बन गई, आप क़ियामत के दिन उन्हीं के साथ होंगे जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत रसूल का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि क़ियामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त और मइयत हमें नसीब होगी। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत कर ली उसने हकीकत में मुझसे मोहब्बत कर ली। व मन अहब्बनी काना मई फ़िल जन्ना, जिस बंदे ने मुझसे मोहब्बत कर ली वो क़ियामत के दिन मेरे साथ जन्नत में होंगे। मोहब्बत रसूल में सहाबा किराम बेमिसल और बेमिसाल, और इताअत रसूल में भी बेमिसल और बेमिसाल थे। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरी हुक्म का इंतज़ार नहीं करते थे, सिर्फ एक इशारा होता था और वो इशारे को समझते थे कि मेरे महबूब की चाहत किया है, मेरे महबूब की मंशा किया है, बस फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते थे, आगे बढ़ते थे और अपने महबूब की मंशा को पूरा करते थे। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, मेरे महबूब ने सलाम का जवाब दे दिया, लेकिन चेहरे पर वो बशाशत नहीं थी जो आम दिनों में नज़र आती थी, इम्बिसात नहीं थी, संजीदगी थी। सहाबी रसूल ने साथियों से पूछा पता नहीं क्या हो गया, आज मेरे महबूब उस अंदाज से मुझे सलाम का जवाब नहीं दे रहे थे जैसे पहले वो दिया करते हैं, पता नहीं मुझसे कोई गलती हो चुकी है या किसी ने मेरी शिकायत लगाई है, क्या मसला है? साथ वाले बंदे ने कहा कि और तो हमें नहीं मालूम, लेकिन कल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजर रहे थे, आपके मकान को देखा, आपके मकान के 2 मंजिला बालाखाने को देखा, तो किसी से पूछा कि ये मकान किसका है? लोगों ने आपका नाम बता दिया कि फलां का है। शायद उसी मकान और बालाखाने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर इनक़िबाज़ की कैफियत है। सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई वजाहत नहीं की कि नहीं अल्लाह के नबी आप खामखा नाराज़ हैं, ऐसा मसला नहीं है, नहीं, कोई वजाहत नहीं की। ये भी नहीं कहा कि अल्लाह के नबी आप नाराज़ ना हो, मैं कल ये काम करूँगा, नहीं, कल की बात भी नहीं की। सीधा उठे, घर चले गए, घर में जो हथौड़ा, कई, कोदाल, जो कुछ उसके पास था, उनके पास था, गए और अपने उस बालाखाने को मिस्मार करके ज़मीन के साथ बराबर करके फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए कि अल्लाह के नबी वो बालाखाना मिल या मेट करके आपके पास आ चुका हूँ।
صرف اشارہ کافی تھا. محبوب ناراض تھے، ایسا بھی ناراض نہیں تھے کہ آپ نے زبانی طور پہ فرمایا ہو کہ بھائی میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں تجھ سے ناراض ہوں. نہیں، صرف اندازہ لگا لیا تو حضور کے اس منشا پہ اپنا سب کچھ قربان کر دی. یہ عشق رسول. صحابیات کا یہی حال تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو فرمایا کہ تم راستے کے بیچ میں نہ جایا کرو. راستے کے بیچ میں مردوں نے جانا ہوتا ہے، راستے کے کناروں پہ جایا کرو تاکہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ خواتین راستے کے کنارے پہ جایا کرتی تھی، اتنا کنارے پہ جاتی تھی کہ دیواروں کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کے ان کے دوپٹے پھٹ جایا کرتے تھے، لیکن راستے کے درمیان میں نہیں آتی تھیں. حضور نے فرمایا اسی کا نام عشق رسول ہے. حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. ہاتھ میں کنگن پہنے ہوئے تھے، سونے کے کنگن. اب آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کو سونا کتنا عزیز ہوتا ہے. وہ کہتے جان چلی جائے لیکن زیور کہیں نہ جائے. جان قربان کرنے کے لیے تیار، لیکن زیور کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونے کے کنگن دیکھے، پھر فرمایا اسماء آپ کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ اگر آپ ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی، قیامت کے دن ان کنگنوں کی جگہ پہ آپ کو آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ ان کنگنوں کو اتار دو. حضرت اسماء بنت یزید نے کنگن اتارے نہیں، اتار کے جیب میں نہیں ڈالے، اتار کے پرس میں نہیں ڈالے، بلکہ پیچھے کی طرف پھینک دیے، اور پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں کہ وہ کنگن کس نے اٹھا لیے. سونے کے کنگن ایسی پھینک دی ہے، جس نے اٹھا لیے اسی کے ہو گئے. اب میں دوبارہ ان کنگنوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی. میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقی معنوں میں عاشق رسول بنیں، اور محبت رسول اور اطاعت رسول آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. جس نے محبت رسول سیکھنی ہے اس کو چاہیے کہ حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرے. وہ محبت رسول کے حاملین بھی تھے اور محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بھی تھے. آج حال ہمارا یہ ہے، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم کس منہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہمیں کیوں احساس نہیں ہوتا کہ ہم دعوے میں جھوٹے ہیں؟ سچی بات ہے، شیطان اتنا چالاک اور عیار ہے کہ وہ کیسے بندے کو غیر ضروری کاموں میں الجھا دیتا ہے اور ضروری کاموں سے غافل کر دیتا ہے. خود ساختہ طور طریقے، انسان ساختہ رسوم اور رواج اور روایات کے ساتھ ہم محبت رسول کے اظہار کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنی توانائیاں خرچ کرتے ہیں، لیکن مجال ہے کبھی ہم حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم عشق رسول کی حقیقت کو پائیں اور حقیقی عشق رسول سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر لیں. ہم میں سے اکثر حالت ہماری یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسے تھا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے. قریش مکہ نے آپ کو شدید مشکل حالات سے دوچار کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر وہ مظالم ڈھایا کرتے تھے کہ انتہا نہیں ہے. حضرت بلال پر، حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت خباب، حضرت خبیب، یعنی شدید مظالم ڈھایا کرتے تھے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کا سلوک کیا ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ مجبور ہو گئے اور مجبوراً مکہ مکرمہ سے آپ کو نکلنا پڑا. لیکن آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ مکہ چھوڑے. چنانچہ رات کا وقت تھا، تھوڑی سی بلند جگہ پہ کھڑے ہو گئے. مکہ کی پوری آبادی آپ کے سامنے تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حسرت بھری نظر ڈال دی. اپنی جگہ، اپنا گھر بار، اپنا علاقہ اس انداز سے چھوڑنا کہ وہ علاقہ بھی مکہ مکرمہ جیسی جگہ ہو، دنیا کی مقدس ترین جگہ ہو، تو اس کو چھوڑ کے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خطاب کر کے فرمایا، مکہ، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ روئی زمین پر تجھ سے بہتر ٹکڑا دوسرا کوئی نہیں ہے. اگر میرے بس میں ہوتا میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا، لیکن میں کیا کروں؟ یہ قریش مجھے یہاں جینے نہیں دیتے، مجھے رہنے نہیں دیتے. یعنی اس قدر حسرت کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ رہے تھے.
اب اس انداز سے آپ کو جانا پڑ رہا تھا، مکہ والوں کی ظلم ستم انتہا کو پہنچ چکے تھے، لیکن رات کو جاتے وقت آپ کو یاد تھا کہ میرے پاس مکہ والوں کی کچھ امانتیں ہیں۔ مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ گرفتار کرنے کے لیے یا نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے سارے راستے روک رکھے تھے، راستوں پہ بندے کھڑے تھے، اور ان کا پکا ارادہ تھا کہ ہم یا گرفتار کریں گے یا پھر شہید کریں گے۔ یعنی اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ لوگ اتنی زیادتیاں کرتے ہیں، میں ان کی امانتوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں، ان کو میں کچھ واپس نہیں کرتا۔ نہیں، اسی رات آپ نے حضرت علی کو بلایا کہ علی میرے پاس مکے والوں کی کچھ امانتیں ہیں، یہ امانتیں ان کو صبح کے وقت واپس کرنی ہیں۔ ہم تھوڑا سبق حاصل کر لیں، تھوڑا سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط، ولید اور شیبہ جیسے دشمنوں کی امانتیں بھی اپنے پاس نہیں روکیں، بلکہ وہ امانتی بھی انہوں نے واپس کرنے کا اہتمام کر لیا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اگر کبھی موقع مل جائے کسی کا حق دبانے کا تو اس اہتمام سے دباتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے قبضہ کرتے ہیں، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوست دوست کا حق دباتا ہے، رشتہ دار کا حق دباتا ہے، بھائی کا حق، سگے بھائیوں کا حق دبانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ بلکہ اگلی بات میں کروں کہ معاشرے کے اندر بہنوں اور بیٹیوں کا اپنا حق غصب کرنا، غنیمت کا مال سمجھتے ہوئے ہم غصب کرتے ہیں، اور ظلم و ستم کی انتہا یہ ہے کہ بہنوں کو مطالبے کا حق بھی نہیں دیا جاتا۔ بہن یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے بھائی آپ لوگ تو میرے والد کی کمائی پہ عیاشیاں کر رہے ہیں، میری بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے پورا حق نہیں دے رہے، کچھ نہ کچھ تو دے دو نا کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ بہن کو مطالبے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا، ایسے وہ اپنی بہنوں کا حق دباتے ہیں۔ وہ بھی عاشق رسول ہوتا ہے، وہ بھی عاشق رسول ہے جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کی نہیں پڑھی، مغرب اور عشاء اور عصر کی نہیں پڑھی، وہ بھی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ وہ بھی عاشق رسول ہے جس بیچاری کی نہ صورت رسول کی طرح ہے، نہ وضاقت رسول کی طرح ہے، نہ اٹھنا بیٹھنا رسول کی طرح ہے۔ کہتے ہیں کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ جیسے ہماری جان ہے نا، نہ ایسی جان کی اللہ کو ضرورت ہے، نہ رسول اللہ کو ضرورت ہے۔ ایسی جانیں کیا قربان کرنی ہے؟ نہ ہماری نگاہیں ہمارے قابو میں ہیں، نہ ہماری زبان پہ کنٹرول ہے، نہ کانوں سے جائز ناجائز کا ہم نے فرق کیا ہے سننے میں۔ پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ، جسم حرام کی غذا سے پلا ہوا، ایسی جان اللہ کو چاہیے؟ ایسی جان رسول اللہ کو چاہیے؟ نہیں۔ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، یہ ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ نہ اللہ ایسی جان قبول کرتا ہے، نہ رسول اللہ ایسی جان قبول کرتے ہیں۔ پہلے ہم جان ایسی بنائیں جو اللہ کی پسند کی ہو، رسول اللہ کی پسند کی ہو، تاکہ وہ ہم سے یہ جان قبول بھی کریں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نعرہ لگاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، غلامی رسول والی موت تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن جب وہ موت آئے گی تو آئے گی، اس سے پہلے ہم کم از کم غلامی رسول والی زندگی تو اختیار کر لیں۔ ہماری زندگی تو غلامی رسول والی نہیں ہے، ہماری شب و روز کے اعمال معمولات ہیں، شادی غمی ہے، نشست و برخاست ہے، لباس ہے، وضاقتہ ہے، یہ تو غلامی رسول والی نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ غلامی رسول والی موت قبول ہے اور غلامی رسول والی زندگی قبول نہیں ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی خامخواہ کا نعرہ ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت اور صداقت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقی عاشق رسول بنیں، اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں، تعلیمات نبویہ کو اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ شادی کیسے ہونی چاہیے؟ غمی میں خدا نخواستہ حالات بن جائیں تو کس طرح بندہ سارے معاملات کو مکمل کرے، اور تمام تر اعمال میں، وضاقتہ میں، نشست و برخاست میں، کھانے پینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بنیں، اپنے ظاہر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجائیں۔
کئی مرتبہ دوست احباب کہتے ہیں اس ظاہری نقالی کا کیا فائدہ، بس دل میں عشق رسول ہونا چاہیے، بالکل دل میں عشق رسول ہونا چاہیے، لیکن یہ ظاہری نقالی کئی مرتبہ بندے پر سعادت کے دروازے کھول دیتی ہے، ظاہری نقالی بندے پر سعادت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ چنانچہ پرانے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا بدکار بد کردار تھا، عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا، مال پیسے کی فراوانی تھی، مال پیسہ لٹا رہا تھا، دوسروں کی عزتیں لوٹ رہا تھا، گناہوں میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ مال پیسہ سارا لٹایا، اور صرف یہ نہیں بلکہ گناہ کر کر کے اپنی جوانی بھی تباہ و برباد کر دی، طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دیا، اب یہ موت کے انتظار میں بستر پہ پڑا ہوا تھا۔ اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرے بھائی، میرے اعمال تو بہت برے ہیں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر مجھے اللہ کے سامنے کھڑا کیا گیا مجھے تو ایسی سزا ملے گی، ایسی سزا کسی اور کو نہیں ملے گی، میری ایک وصیت سن لو، میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا کرتے ہیں، تو میری وصیت یہ ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری کالی داڑھی یہ چھونے کے ساتھ سفید کر لو، شاید ان سفید بالوں پہ اللہ ترس کھا لے اور میری مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ وہ بندہ فوت ہو گیا، بھائیوں نے وصیت پہ عمل کیا، اس کی داڑھی کو چھونے کے ساتھ سفید کر لیا اور دفنا دیا۔ اگلے دن کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ وہ نوجوان بڑا خوش تھا، کہتے ہیں کام بن گیا، کام بن گیا، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کیسے مغفرت ہو گئی؟ اس نے جواب دیا کہ جب قبر میں نکیر منکر آئے وہ میرے ساتھ سختی کر رہے تھے سوال و جواب میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو سفید داڑھی ہے تم سختی کرتے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ اصلی سفید تو نہیں ہے، چونے کے ساتھ سفید کی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا اصول یہ ہے کہ سفید بال دیکھتا ہوں تو حیا کرتا ہوں، بال سفید ہیں اصلی اور مصنوعی کا تو میں نے فرق نہیں کیا کہ جو اصلی سفید ہو تو میں حیا کرتا ہوں، بال سفید ہیں تو میں حیا کرتا ہوں، میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ بال سفید ہو گئے، اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا کرتا ہے، کم از کم سفید بالوں والے بھی اللہ سے حیا کرے تو کیا اچھی بات ہو۔ بال سفید ہو گئے لیکن نگاہیں قابو میں نہیں آئیں، نگاہیں اب بھی دوسروں کی بیٹیوں کا پیچھا کرتی ہیں۔ بال سفید ہو گئے لیکن ٹیلی ویژن، وی سی آر اور میوزک سننے سے ابھی تک باز نہیں آئے۔ بال سفید ہو گئے لیکن زندگی میں حلال حرام کا فرق ابھی تک نہیں آیا۔ تو میرے بھائیو، لگتا یہ ہے کہ ان سفید بالوں سے اللہ حیا کرتا ہے، لیکن سفید بالوں والے اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ خاص طور پہ سفید بالوں والوں سے گزارش ہے کہ اپنے چہرے کو ان سفید بالوں کے ساتھ آراستہ پہ راستہ کر دے، روزانہ ان کے اوپر بلیڈ پھیرنا اور گندی نالیوں میں بہانا یہ کام چھوڑ دے، جو کینچی سے کاٹنا، کترنا اور کوڑے کے ڈھیر میں اس کو پھینکنا یہ کام چھوڑ دے، کیونکہ یہی سفید بال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرتے ہیں، ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ خالی خلی نعرے اور دعوے اور اس پر دھوکہ ہو جانا، فریب میں آ جانا، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔